کچھ چیزیں ہمارے معاشرہ میں ایسی ہیں جو بندہ کر تو عقیدت سے رہا ہوتا ہے، محبت سے کر رہا ہوتا ہے اور اچھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کوئی بھی اصل نہیں ہوتی۔ اسی چیزوں میں ایک اہم مسئلہ سفر المظفر شریف کے مہینے میں آخری بدھ، جسے ہم آخری چار شنبہ کہتے ہیں، ایک روایت پڑ گئی ہوئی ہے پورے برِ صغیر میں کئی عرصہ سے کہ جی لوگ صبح صبح اٹھ کے گھر سے اپنے بچوں کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو، سب کو لے کر باغ میں سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن علالت میں صحت یابی ہونے پر سیر کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو ہم بھی وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کتنی محبت والی بات ہے، اس میں جب بندہ کو سنے تو کہے گا یار یہ تو بڑی اچھی بات، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب ایسا کرنے والے کو اگر ہم روکیں گے ڈائریکٹ، وہ ہمیں کہے گا لو جی ایک اور پیدا ہو گیا جی، وہ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، ساری دنیا کر رہی ہے تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو۔ اس کے لیے پھر حدیث کو سامنے رکھنا پڑے گا، پھر اس کے لیے اس کو موازنے کا موقع دینا پڑے گا کہ بھائی آپ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے ساتھ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کا کسی حدیث شریف میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ پڑھے گا، سنے گا، سوچے گا تو سمجھ آ جائے گا۔ اس کو ہم نے لڑائی جھگڑے سے نہیں سمجھانا، محبت سے سمجھانا ہے۔ صرف یہی مسئلہ نہیں، ہر مسئلہ، بہت سی روایات ہمارے معاشرہ میں ایسے ہی بڑھتی جا رہی ہیں، جن میں کنڈوں کا بھی مسئلہ ہے، جس میں سفر کے مہینے کا بھی مسئلہ ہے، جس میں آخری چار شنبہ کا بھی مسئلہ ہے، دیگر کئی معاملات ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے طریقہ کار بنا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم سارے عمل کرتے رہتے ہیں، پھر کسی کو اس کی تبدیلی کا کہا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ جو آخری چہار شنبہ ہمارے معاشرہ میں رائج ہے یہ کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، حدیث شریف میں اس کا کوئی ذکر ہے، کیا واقعتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحت یابی دی تھی؟ کیا آپ سیر کے لیے گئے تھے؟ کیا آپ کی ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں؟ کیا آپ کی اولاد پاک بھی ساتھ تھی؟ کیا عمل تھا؟ کہ ہمیں بھی تو اس کی حقیقت بھی تو پتہ نہیں چاہیے نا۔ بعض اوقات انسان کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ اسے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں غلطی کرتا آیا ہوں۔ اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں، اور اس میں کوئی بھی شخص، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی بدنیتی سے کر رہا ہے، اچھا سوچ کے کر رہا ہے، ایمان والا ہی ہے، مسلمان ہی ہے، سارے کام ہے اس کے، لیکن ایک روایت غلط ہے جس کو وہ اپنائے ہوئے ہے اور زبردستی اپنائے ہوئے۔ اس لیے ہمیں اس کے سمجھنے کے لیے احادیث کا جو ہے بھرپور طریقے سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ الکامل فی التاریخ، طبقات ابن سعد، کتاب الوفا، مدارج النبوہ، البدایہ والنہایہ، تاریخ خمیس، سیرت ابن حشام، ان ساری کتب حدیث میں جو ملتی جلتی گفتگو ہے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ، کتابیں ساری یہی ہیں، ان میں بڑے واضح طور پر یہ بات موجود ہے سفر کا مہینہ، آخری 2-3 راتیں، کسی نے ایک کہا، کسی نے 2 کہا، کسی نے ربیع الاول شریف کی پہلی رات کہا، اس طرح کی باتوں میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرض جس میں آپ نے ظاہری دنیا سے پردہ کیا، وہ عارضہ ان ایام میں شروع ہوا تھا، ان ایام میں شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی پر جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے
خطاب فرمایا اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کیا خطاب تھا؟ اس میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس موقع پر احکام دین کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرما دیا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے دنیا سے جانے کے معاملے کا بھی اشارتاً اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا شاید اگلے سال میں اس موقع پر موجود نہ ہوں۔ آپ کو تو علم تھا کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اصحاب سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار عطا کیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہ لے، چاہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جانے کو پسند فرما لیا ہے۔ صحابہ نے بات سن لی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا بھئی آپ کو کیا ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے وہ شخصیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے، اور یہ احادیث میں موجود ہے، سنیں دلائل النبوہ، مشکات، مرقات، مجمع زوائد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، اور بیان کرنے والوں میں حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قریش کا ایک آدمی حضرت علی بن حسین یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں آپ کو؟ فرمایا سناؤ۔ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے آپ کو غمگین اور تکلیف میں پاتا ہوں۔ یہ امت کے لیے بتایا کہ جب وقت نزاع آئے گا تو غم بھی ہوگا اور تکلیف بھی ہوگی، وگرنہ اگلی بات سن کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ فرماتے ہیں 3 دن یہی بات روزانہ ہوتی رہی، جبرائیل امین علیہ السلام آتے، حال پوچھتے، آپ جواب عطا فرماتے۔ تیسرے دن آپ کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جبرائیل امین علیہ السلام کے، جن کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ملک الموت ہے، آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہے، اس سے پہلے نہ کسی سے اجازت طلب کی نہ آئندہ کسی سے طلب کرے گا۔ ملک الموت روح قبض کرنے آیا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اجازت دو، اور ساتھ فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی، یعنی کیا کہہ کر بھیجا؟ کہا مجھے اس بات کا حکم ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، اگر آپ نہیں چاہیں گے تو میں آپ کی روح قبض نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اجازت ہے، تم جو کام کرنے آئے ہو وہ کر سکتے ہو۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایت سنتے ہیں کہ آپ نے ملک الموت کو تماچا دے مارا، وہ اجازت نہیں لینے آیا تھا، جان نکالنے آیا تھا، اور آپ نے اس کو کہا تو کون ہوتا ہے میرے سے میری جان نکالنے والا؟ فرشتہ واپس چلا گیا، پھر آیا، کہا جتنی چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، کسی بکری کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندہ رہ لیں۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد بھی جانا ہے۔
تو کہا پھر اب ہی لے جاؤ، لیکن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ کی اجازت ہوگی تو پھر میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، وگرنہ مجھے حکم نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہوں، اجازت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پسند کیا کہ میں اپنے رفیق کے پاس چلے جاؤں۔ یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان ایام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علالت شروع ہوئی تھی، آپ بیمار ہوئے تھے،